تم صبح کو اپنے گھر سے نکلو، کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں، کسی مولانا اور میاجی کے پاس پہنچو اور قرآن کی صرف ایک آیت سیکھ کر آؤ۔ ایک سورت نہیں، ایک پارہ نہیں، پورا قرآن نہیں، بلکہ قرآن کی ایک آیت تم نے سیکھ لی، چاہے 5 منٹ میں یا پورے دن میں، تو اے ابو ذر ایک آیت کا سیکھ لینا 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی حدیث میں آگے اضافہ ہے وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكْعَةٍ۔ اور اگر تم صبح کو نکلے اور محنت کر کے علم کا ایک پورا باب، ایک پورا مضمون سیکھ کر آ گئے، مثلا نماز کے مسائل سیکھ لیے، وضو کے مسائل سیکھ لیے، غسل کے مسائل سیکھ لیے، اس کو کہتے ہیں علم کا ایک باب، اگر یہ سیکھ کر آ گئے تو 1000 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ مقام ہمارے مذہب نے دیا ہے، سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا، اس کو عبادت بنا دیا۔ ایک اور روایت میں تفصیل آتی ہے کہ ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گاؤں میں 2 آدمی ہیں جن کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور نہج بالکل الگ الگ۔ فرمایا کیا ہے بھائی، کیا طریقہ ہوگا؟ تو اس نے عرض کیا کہ ایک ہمارے گاؤں میں عبادت کرنے والا آدمی ہے، بہت نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات میں لگے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے، جس کو ہم عابد کہیں، عبادت گزار کہیں، ایسا شخص ہے۔ اور دوسرا ایک آدمی ہے جو ضروری نماز پڑھتا ہے، فرض اور واجب، پھر اپنے حجرے میں چلا جاتا ہے، پڑھنے میں لگ جاتا ہے، کتاب کے مطالعے میں لگ جاتا ہے، کوئی دین کی بات سیکھنا آتا ہے تو اس کو سکھا دیتا ہے، جو ایک مولانا کا کام ہوتا ہے۔ وہ زیادہ نفلی عبادتوں میں نہیں لگتا، وہ زیادہ عبادتوں میں اور زیادہ تسبیحات میں نہیں لگتا، ضروری نماز پڑھتا ہے، اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں جا کر پھر مطالعے میں لگ جاتا ہے، کتاب دیکھنے میں لگ جاتا ہے۔ اب سوال سنو اس آنے والے کا، یہ 2 شخص ہیں، دونوں کا طریقہ زندگی بالکل الگ الگ ہے۔ ایہما افضل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ ہماری نگاہ میں تو افضل وہ یہ جو گھڑی 4 رکعتیں نہ پڑھ رہا، جو عبادت کر رہا ہے، جو تسبیحات میں لگا ہوا ہے، دن بھر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ہاتھ سے تسبیح گرتی ہی نہیں، ہم تو یہی سمجھیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا، اور بات کو بڑا گھمایا، جواب کو تھوڑا سا گھمایا، سادہ انداز میں نہیں فرمایا کہ یہ بہتر ہے اور یہ ادنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا فضل هذا العالم على هذا العابد كفضلي على ادناكم۔ بات کو لمبا کیا اور فرمایا اس مولانا صاحب کی فضیلت، جس کو تو حقیر سمجھ رہا ہے کہ صرف ضروری نمازیں پڑھتا ہے، واجب پڑھتا ہے اور اپنی کتاب میں لگ جاتا ہے، اس عالم کی فضیلت، اس عابد پر جس کو تو بڑا سمجھ کر میرے سامنے سوال کر رہا ہے، اس عالم کی، اس عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسے خود محمد رسول اللہ کی فضیلت تم میں سے ادنا ہے۔ کہاں رسول کا مقام، کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو گھما کر ارشاد فرمایا اس عالم کی شان ایسی ہے جیسے قوم میں کوئی پیغمبر کی حیثیت ہے۔ یہ مقام ہمارے مذہب نے دیا ہے، پڑھنے پڑھانے کو، سیکھنے سکھانے کو، ان کے پڑھنے کو پڑھانے کو عبادت بنا دیا، ان کے پڑھنے اور پڑھانے کو صدقہ جاریہ بنا دیا۔ اس لیے ہماری نگاہوں میں ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی عظمت اور قدر ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ ہم تو صرف اس لیے محبت کریں کہ ان کے دلوں میں اللہ کا کلام موجود ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق حاصل ہے، ان کا ظاہر کیسا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے حوالے، ان کا اور اللہ کا اپنا معاملہ۔ ہم تو صرف اس لیے قدر کرتے ہیں کہ یہ نبی کے جانشین ہے، نبی کی جگہ پر ہے۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، ان العلماء ورثۃ الانبیاء؟ جو علماء ہوتے ہیں، قرآن کے اور حدیث کے، فقہ کے ماہر ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کے جانشین۔ بات لمبی ہو جائے
برقرار